السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 54 کھولیں، جس میں آپ کے پاس آپ کا سبق نمبر 11 ہے، جو کہ آپ کے پاس نظم ہے بادل کا گیت، جیسا کہ جو ہے جس کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ بادل کا گیت، بادل اپنے لفظوں میں اپنی کہانی کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کرے گا، جسے بادل کا گیت کا جو ہے نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ شاعر احمد ندیم قاسمی نے بادل کا جو ہے گیت کن الفاظ میں بیان کیا ہے، بہت ہی پیارے الفاظ میں۔ اسے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بیٹا سمندر سے بخارات اٹھ کر بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں، جو کہ بارش کا باعث بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بارش ہماری زمین کی زرخیزی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مطلب زمین کی زرخیزی میں بارش کا بہت اہم جو ہے کردار ہوتا ہے، عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب فضا میں درجہ حرارت نقطہ انجماد پر پہنچ جائے تو بارش کے قطرے جم کر اولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اولے ہوتے ہیں جو ہے جس طرح برف کے چھوٹے چھوٹے جو ہے گولوں کو کہا جاتا ہے، اولے کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آسمان سے اولے گرتے ہیں تو یہ اس جو ہے ہم اس چیز کو ہم جو ہے اولوں کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑ اور فضا کا درجہ حرارت سرد ہوتا ہے، اس لیے بارش کے قطرے روئی کے گالوں کی طرح زمین پر گرتے ہیں۔ آئیے جو ہے آپ کو ہلکا جو ہے مختصر سا ایک تعارف بتایا بارش کے بارے میں، اور آئیے اب ہم جو ہے نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ آفت، پربت، شعاعیں، سپیوں، پرچھائیوں، پٹخنی، دمکا، گتھی، بلبلانا، بپھرا۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے آپ کے پاس 3 مصرعوں پر مشتمل نظم ہے۔ ہر جو ہے بند 3 مصرعوں پر مشتمل ہے، جسے جو ہے مثلث کا بند کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا بند ہمارے پاس جو آیا ہوا ہے بیٹا، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوخ تپتی شعاعیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے رہ لی، مجھے لے اڑیں شوخ پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے،
یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ احمد ندیم قاسمی کی یہ نظم آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، جو کہ 3 مصرعوں پر مشتمل ہر آپ کے پاس بند آیا ہے۔ اور یہاں پہ جو کچھ مشکل الفاظ آئے ہوئے تھے، آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کی تشریح کراتی ہوں۔ ہم نے نظم میں الفاظ جو پڑھے ہیں: گیت، نغمہ یا گانا، پرچھائیاں، سایہ، سایہ، سپیاں، صدف، کائی، پھپھوندی، ایک قسم کا سبزہ جو پانی پر جم جاتا ہے، شعاعیں، سورج کی کرنیں، نشیلی ہوا، مست کر دینے والی ہوا، آفت، مصیبت، پریشانی، دھن، طرز خیال، پربت، پہاڑ، لپکنا، آگے کی طرف بڑھنا، گرجنا، زوردار آواز، بپھرا، ناراض ہوا، فانی، ختم ہونے والا، پٹخنی دینا، زمین پر دے مارنا یا گرانا، بلبلانا، تڑپنا، کوڑا، چمڑے کا ڈنڈا، دیا، چراغ، دمکا، چمکا، رنج، دکھ۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ دھرتی، زمین، راز، بھید، گتھی، پیچیدگی، گانٹھ، گرہیں جو دھاگے میں پڑ جاتی ہیں، دن پھرنا، اچھے دن آنا، نصیب جاگنا۔ یہ لفظ آپ کے پاس جو ہے گانٹھ ہے، ٹھیک ہے، اچھے دن آنا، نصیب جاگنا۔ یہاں پر آپ کے پاس اس نظم کے جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے آپ کو کرا دیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہم جو ہے اس نظم کے جو مشکل الفاظ تھے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس نظم کی تشریح ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آج جو میں آپ کو ورک اسائن کرنے جا رہی ہوں، آپ کے پاس اردو کمپوزیشن میں سے ورک ہے درخواست برائے رخصت شادی، ٹھیک ہے۔ شادی میں جانے کے لیے آپ درخواست لکھیں گے۔ آپ کا طریقہ کیا ہوگا آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے پہلی لائن میں لکھنا ہوگا باخدمت جناب پرنسپل اسکول ا ب ج۔ دوسری لائن میں آپ لکھیں گے عنوان درخواست برائے رخصت شادی۔ تیسری لائن میں آپ لکھتے ہیں جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی 12 اکتوبر 2021 کو ہونا قرار پائی ہے۔ بارات لاہور جائے گی، مہمانوں کی آمد ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ مجھے گھر پر بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یہ آپ نے لاسٹ لائن میں مڈ میں لکھنا ہے۔ العارض اور العارض کی دائیں طرف مورخہ 10 اکتوبر 2021 آپ کی شاگرد یا آپ کا شاگرد ا ب ج یا آپ اپنے نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے اس درخواست کو ہوم ورک پر لکھنا ہے جو کہ ورک شیٹ پہ کرنے کے بعد آپ فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 8 سے 11 بجے ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ انشاءاللہ اس نظم کی تشریح کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔